اگر میں یہاں پر کسی کو بلاؤں، جیسے قاری صاحب سے میں کہوں کہ قاری صاحب 1 منٹ کے لیے یہاں تشریف لائیے، آپ میں کچھ ایکسپیریمنٹ آپ پر کرنا چاہتا ہوں، آئیے. قاری صاحب، قاری ریاض الدین صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں. میں اگر تھوڑا اور آگے آ جائیے، میں ان کی، اب اس طرف دیکھیے تھوڑا، میں ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا کروں تو کیا ہوتا ہے؟ بلنک ہوتا ہے نا، دیکھو ہوتا ہے نا آنکھوں کے سامنے یہ بلنک کرنا. آپ سب بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. اچھا، کسی کا یہ فاسٹ بلنکنگ ہوتا ہے، کسی کا اتنا فاسٹ نہیں ہوتا. کبھی اس پہ غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں سب. دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے کہ ہماری باڈی کے اندر اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ ہماری باڈی کسی بھی فورن آبجیکٹ کو اندر ایکسیپٹ نہیں کرتی. کوئی بھی باہر کی چیز ہوگی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو سب سے پہلا یہ میکانزم ہے کہ وہ بلنک کرے گا، آنکھ بند کرے گا کہ نہیں اندر کچھ جانا نہیں چاہیے. یہ انگلی ایسے ڈالنے جاؤں گا تو پھٹ سے آنکھ کیا، ابھی تو خالی بلنک کیا، ابھی اور قریب لے جاؤں گا تو پوری بند ہی کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. یہ کبھی کبھی نا، یہ دیکھو 2 طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سوچ کر کیا ہوا ایکشن، اور ایک ہوتا ہے ریفلیکس ایکشن. ہمارے بدن میں ریفلیکس ایکشن ہے. جیسے دماغ ہمارے بدن کا بادشاہ ہے، وہی آرڈر دیتا ہے تو ہی ہمارے ہاتھ پر حرکت کرتے ہیں، رائٹ. لیکن کبھی اچانک جلتے ہوئے انگارے پہ پیر پڑ جائے تو پیر یہ نہیں پوچھتا جسم کے راجا میرا پیر انگارے پر پڑ گیا ہے، میں اٹھاؤں کہ رکھوں، تب تک تو گیا نا وہ. تو پھر اللہ نے یہاں دوسرا سسٹم رکھا جس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. آپ نے جہاں اس کے اوپر رکھا پیر، پھٹ سے آپ کا پیر ایسے ہٹ جائے گا. اللہ فرماتا ہے یہ نشانی ہے تمہارے اندر کہ تم کو ان چیزوں سے بچانے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تم کو ان تکلیفوں سے بچانے کے لیے میں نے تمہارے سسٹم کے اندر اس چیز کو فٹ کر دیا ہے کہ کہیں کانٹا چبھے گا فوراً ہٹ جاؤ گے، کہیں آگ پر پڑے گا تو فوراً ہٹ جاؤ گے. یہ میری نشانی ہے کہ میں نے کس طرح تمہارے جسم کو تمہاری حفاظت کے قابل بنا کے رکھا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. آپ دیکھیں کہ منہ میں اگر چائے کبھی ایسی آپ نے لے لی اور کبھی بہت گرم ہوگی تو فوراً آپ تھوک دیتے ہیں. اس وقت انتظار نہیں کرتے کہ دماغ جو ہے راجا ہے وہ بولے گا کہ اس چائے کو رکھنا ہے کہ تھوکنا ہے، تو تب تک تو آپ کا گلا جل جائے گا نا. تو یہ کون سا ایکشن ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریفلیکس ایکشن. بولیے کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریفلیکس ایکشن. یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ قرآن یہی پوچھتا ہے وفی انفسکم. اچھا چلیے، میں نے کچھ گڑبڑ کر دی، ہاتھ کی میرے کچھ چاک کا ڈسٹ تھا، میں نے ان کی آنکھ کی طرف اڑا دیا. انہوں نے آنکھ کو بلنک کیا مگر کچھ چلا گیا آنکھ کے اندر. تو پہلا ڈیفنس سسٹم مکمل کامیاب نہیں رہا. اب دوسرا سسٹم شروع ہو جائے گا، وہ ہے ایکٹیویشن آف ٹیئر گلینڈز. اب آنسوؤں کے اندر کچھ گلینڈز ہیں، گلینڈز وہ ایکٹیویٹ ہوں گے، سیدھا پانی چھوڑیں گے کہ اس کے ذریعے فلش آؤٹ کرنا ہے. آپ اب جو گیا اس کو آنکھ سے نکالنا کیسے؟ اس کو آنسوؤں کے ذریعے سے فلش آؤٹ کر کے نکالنا. وفی انفسکم افلا تبصرون. اس کے باوجود بھی کچھ چیز اندر رہ گئی تو اب وہ آپ کی آنکھ میں کھرکھرانے لگے گی، وہ آپ کو بار بار بولنے لگے گی، مطلب انڈیکیٹ کرنے لگے گی کہ دیر از سم تھنگ، اس کو نکالو. ارے آنکھ تو آنکھ ہے، دانت میں ذرا سا کچھ پھنس گیا آپ کو چین نہیں آتا، پھر آپ وہ ٹوتھ پک ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کسی سے مانگتے ہیں کہ یار کچھ لکڑی تو دو، میں تھوڑا سا اس کو نکال. اب برداشت نہیں کر سکتے کوئی باہر کی چیز اندر آ جائے. بدن کا سسٹم ہی ایسا ہے. ناک میں کچھ چلا گیا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، چھینک آتی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ اللہ کی قدرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کی ناک میں کچھ چلا جائے اور چھینک آئے تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ زور سے بولو الحمدللہ. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کی ناک میں کوئی چیز جا کے سٹک ہو گئی اندر تو آپ کی سانس ہی رک جائے گی نا. اگر انسان کی سانس رک جائے گی تو وہ کیسے پھر سانس لے سکے گا؟ تو اللہ اس تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے چھینک کے ذریعے. تو حضور نے فرمایا یہ نئی زندگی ہے نا، مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے
وہ اسی لیے ہے کہ یہ نئی زندگی ہے نا ہمارے لیے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا؟ الحمدللہ۔ کبھی اس لحاظ سے چھینک کو دیکھا آپ نے؟ آج سے دیکھنا شروع کر دیجئے۔ گلے میں کچھ گیا ہوتا ہے نا، تو آپ اسی طرح بولنے لگتے ہیں یا پھر اس کو کلیئر کرتے ہیں؟ کلیئر کرتے ہیں، اس کو تھوکتے ہیں، کھانستے ہیں، کف کو نکالتے ہیں۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ مطلب کیا؟ کوئی فورن چیز بدن ایکسپٹ نہیں کرتا۔ پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، نکال ہی دیتا ہے، وہ نکال ہی دیتا ہے، چاہے ایسے نکالے چاہے ایسے نکالے، مگر وہ باہر نکال ہی دیتا ہے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جس طرح سے جسم کسی فورن باڈی کو بدن میں ایکسپٹ نہیں کرتا، اسی طریقے سے روح بھی کسی فورن چیز کو اپنے اندر ایکسپٹ نہیں کرتی، اور وہ فورن چیز کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ وہ فورن چیز کیا ہے؟ وہ بولیے، وہ گناہ ہے۔ جب گناہ کا اٹیک ہوتا ہے ہماری روح پر، تو اب اس کو باہر کیسے نکالا جائے؟ جیسے آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو آنسوؤں سے اس کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح روح میں کوئی گناہ سرایت کر جائے تو پھر وہ آنسوؤں سے ہی نکلتا ہے، مگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے نکلتا ہے۔